باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو تقدام پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو باقاعدہ ایک جو میں نے تفصیلی ویڈیو اس ٹاپک پہ ریکارڈ کروائی تھی نا، وہ میں نے ریکارڈ کروائی تھی آج سے 12 سال پہلے، 30 جون 2012 کو، ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسئلہ 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 آئی تھی نا وسیلہ سے متعلق، اس کے کانٹیکسٹ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، آلموسٹ کوئی 1.5 گھنٹے کی۔ اس میں نے 5 شرعی وسیلے بتائے تھے جو مشروع ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ ان میں چوتھے نمبر پہ جو میں نے وسیلہ ذکر کیا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ تھا، اور اس میں نے کافی ساری احادیث بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی میں ان احادیث کو ریپیٹ کر دوں گا تاکہ دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ میں آج ریکارڈنگ نہیں کروا رہا ہوں، میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں، 43 مسئلہ لکھیں، وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اگر یہ باتیں میں نے اس میں نہ کی ہوں تو میں مجرم ہوں۔ اب اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے خود سے میرے بارے میں کیسے ازیوم کر لیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا؟ اور ہمارے اکثر مخالفین، خواہ وہ فرقوں کے مولوی ہوں یا موٹیویشنل سپیکر ہوں یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوں، وہ خود سے نا میری طرف کوئی جملہ منسوب کرتے ہیں، آدھی میری بات پکڑتے ہیں، آدھا اس میں خود سے ایڈ کر کے نا ایک پہلے ڈاکٹرین بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ میرا وہ نظر ہی نہیں ہوتا۔ یہ اکثر لاہور کا جو چھوٹو مولوی ہے وہ خود سے چیزیں بناتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اپنا علم جھاڑنے کے لیے۔ اسی طریقے سے باقیوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وارن کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات کو ان چھوٹے کلپس یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے نہ آپ سمجھیں، بلکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سمجھیں۔ اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتنا ذمہ دار شخص ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اسے وہ امام جلالی کہتے ہیں، جس طرح امام احمد بریلوی تو اگلا نمبر اسی کا لگایا ہوا انہوں نے، بیچ میں ایک شاہ احمد نورانی صاحب۔ علمی طور پہ اس وقت فرنٹ پہ فیس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد پاکستان میں انہی کا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ توہم پرستی کہتا ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو۔ اور کون کہہ رہا ہے کہ جس کا اپنا باپا جانی اپنے بال تقسیم کرتا ہے۔ اگر یہ واقعی نبی علیہ السلام سے عقیدت رکھتا ہے نا تو اب اس کی ویڈیو آنی چاہیے جس میں یہ باپا جانی کی مخالفت کرے۔ کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپا جانی تو اس وقت ان کی ایک سمجھ لینا اتنی بڑی ہستی بن چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا، چندہ جوڑا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعی مخلص ہوا تو یہ رد کرے گا، اور جو اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس سے معافی بھی مانگے گا۔ ادروائز میں یہ کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 صحیح الاسناد احادیث۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے تشت کے اندر، بڑا برتن، اس کے اندر وضو فرمایا کرتے تھے، جس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے نا برتن کے ذریعے، تو وہ پانی جو ٹپکتا تھا وہ اس بڑے برتن میں جمع ہو جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ بڑا برتن
صحابہ کرام میں لے آتے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی سے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہوتا اور وہ وضو کا ٹپکا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی جس نے وہ پانی ملا ہوتا تھا اس کی تری سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. الحمدللہ. لیکن ان لوگوں نے یہ پروٹوکول اپنے بابوں کو دیے ہوئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آڈینس میں تقسیم کیا تھا. ویڈیوز موجود ہیں. اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہوئی تھی نا اس بندے کی محبت میں. تو وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ تمام چینلز جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہوتے تھے کہ دکھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تماشے بھی ساتھ میں رپورٹ ہوتے تھے. ہمیں اختلاف دین تصوف سے ہے کہ یہ حدیثیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور فٹ اپنے بابے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بابا 500 سال پرانا ہے یا آج کا بابا ہے. ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پرانا بھی کوئی بابا ہو وہ بھی فٹ نہیں ہوگا. جو پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا. یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو تمہارے بابے مار رہے ہیں. اگر تم یہ کہو گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نہیں مانتا تو تمہارا جو باپا جانی ہے امیر اہل سنت وہ تو اپنے بال تقسیم کرتا ہے, منہ کے نوالے تقسیم کرتا ہے, گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں تقسیم کرتا ہے. تو پروٹوکول تو وہ ویل کر رہا ہے رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایکٹنگ دیکھیں لگتا ہے جی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے. ایکٹنگ دیکھو ان بندے دی. دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب سہیل ابن عمرو مشرکین عرب کی طرف سے آئے, بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے, اور ان کے ساتھ عروہ ابن مسعود تھے وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل جنگ کی کیفیت قریب تھی اور نبی علیہ السلام پاور میں بھی تھے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صلح کر لی. صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے مشرکین عرب جو ہیں وہ رسول اللہ کو تھریٹ کر رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے. اب انہیں کیا پتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھی کیا نبی علیہ السلام کو جسٹ ایک قبیلے کا سردار مانتے ہیں, وہ تو اپنی دنیا اور آخرت ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. تو اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے. پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی ان کو ثبوت دیا تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ ہم اپنے نبی سے کیا عقیدت رکھتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی وضو کیا تو صحابہ کرام آپ کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. جب نبی علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھتے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اس کے حصول کے لیے. عروہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا, سیدھے نہیں ایسے کر کے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑی اپنے اندر ایک وہ تکبر والی بات بھی ہوتی ہے. اور پھر اس نے یہ سارا جو منظر دیکھا نا, اس نے جا کے مشرکین عرب کو بتایا کہ بھائی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, صلح ہی کر لو. کیونکہ میں, اب یہ الفاظ ذرا عروہ ابن مسعود کے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں کیسر کے دربار میں بھی گیا, رومن امپائر کا ہیڈ. میں کسرا کے دربار میں بھی گیا, پرشین امپائر کا ہیڈ, دونوں سپر پاورز. میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا, لیکن میں نے کسی بھی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے ساتھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا تھوک مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے, بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں.
وضو کا پانی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ دوسرے سے اس کی تراوٹ لے کے اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے۔ اور اللہ کی قسم جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی قسم وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ آپ کو پتا، یہ بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے ہیں، صحابہ کرام نبی الاسلام کی طرف ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھا کرتے تھے، دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تاب ہی نہیں لا سکتے تھے، اور احترام بھی کرتے تھے، ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے۔ اور یہ عروہ نے دیکھا تو پھر اس نے مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہیں اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے؟ تو بہتر یہ کہ صلح کر لو، اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو، خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر، اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں، نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے، یعنی آپ کی شفقت تھی۔ لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو، ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو۔ تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے۔ چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے، اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، انہوں نے ام عائشہ سے نبی علیہ السلام کا ایک کرتا لے لیا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے، کسروانی تیالسی، کالا جبہ۔ بعض لوگ ہماری لائف سٹریم میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالے کے الفاظ نہیں ہے، بھئی سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سندھی اجرک ریڈ ہی ہوتی ہے۔ کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا کالا جبہ، کسرا کا، وہ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا، وہ نبی علیہ السلام کو گفٹ ملا ہوا تھا، جس کے اوپر گوٹ بھی ریشم کی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں، یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کے دھون کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے۔ اور ان کے بابے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ محمود غزنوی کو فتح نہیں ہو رہی تھی، تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے لکھا، تو محمود غزنوی کے پاس ایک جبہ تھا جو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا تھا، اور ان کی وصیت تھی کہ کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا۔ اس نے دعا کی تو فتح ہو گئی۔ رات کو بابا جی خواب میں آئے اور بڑے غصے میں، اور کہا کہ تو نے میرے جبے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے۔ اور یہ نہ سمجھے یہ کوئی ہم کہانیاں بیان کر رہے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ سمجھ لے قرآن و حدیث ہے، فرید الدین عطار لکھ رہا ہے۔ اور پیر اجمل قادری وہ جو معصوم سی شکل بنا کے رونو والا میوزک چلا کے تو جعلی واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے، اس نے بھی یہ بیان کیا ہوا ہے واقعہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو، جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا۔
تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قاسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ. وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, فٹ بابے کرتے ہو. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تم لوگوں نے بابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں جب یہ تم حرکت کرو گے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. خود بھی یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہوئے تھے وہ جناب اینج تے اونج تے اونج. گستاخ تو انہوں نے ڈکلیئر کروا دیا ان کو خود. تو اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم نبی علیہ السلام کی بنیاد کے اوپر اپنے بابوں کو کلیم کرتے ہو. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے, ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی بعد, یہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے. ان کے پاس نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا, تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی, اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی. یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بال مبارک اس کے تقسیم کر رہے ہیں باپا جانی کے, الیاس قادری صاحب کے. نال میں تو چونڈی وڈنی ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے. بریلویت اہل سنت نہیں ہے, بریلویت دین تصوف ہے. اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی, ہم جو ہیں وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں, بریلی یا دیوبند کا, ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں. بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد, بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا. اور سب سے بڑی بات, تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو, اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں, اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا, جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا, غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو, غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو, نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے, سنی والی تو نماز ہی نہیں ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا, یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے,
تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس ابن مالک کے باپ لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، ام سلیم کے ساتھ۔ ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو۔ اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں۔ لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں۔ مے بی مے ناٹ بی، انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی الاسلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرول سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو۔ بہرحال پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں وہ بال مبارک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہیں، بابا جانی کے پاس بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک الماری رکھی ہے، اس میں بال مبارک ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی الاسلام کے بال مبارک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری، یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا۔ اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں، لو سامو۔ ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے، کہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا۔ آپ کو پتا ساروں کے سائے نکل آنے ہیں، تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا نبی الاسلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سند سے چیزیں ٹرانسفر ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے۔ اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا، اور الگ ہو کے ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں، تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی الاسلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی الاسلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے۔ اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق۔ آپ فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے۔ الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا، انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی، ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ، ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے، کیونکہ انس ابن مالک کے ہی وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا، جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے۔ تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی الاسلام کا میرے پاس ہونا۔ وہ تابعی کہتے ہیں، یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ نبی الاسلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا، تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ الحمدللہ۔ پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک، ان کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 82 ایئرز تک۔ 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں۔ بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں
10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے, گھر کا سودا سلف لانا, تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا, آپ کے ساتھ رہا, آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا. اب 10 سال کا بچہ تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا, لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا. زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے, انیس, نام تھا انس, انیس بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا. اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا. کتنے سال؟ 10 سال. اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو اور تم نے ہمیں بتایا ہے اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے, بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اندازہ کریں تھوڑا بابا ہوئے نا 302 لگ دیجئے ہوتے تھے, قتل ناحق کیا ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے, آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. قتل ناحق, کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اچھا جی تھوڑے بزرگوں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں, یہ انہوں نے ان کے بابوں سے ہی لیے ہوئے سارے واقعات. اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا, صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہا جو بابیا رک جا, تیرے بابے مر جان, پہلے غوث کتب افضال مر جان, تیرے سارے ٹومی مر جان. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے؟ اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے, تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مرید ہی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی سب. اب کوئی یہ کہے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا. وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے, اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, دنیا بقدر آزمائش ہے. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا, اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. اور یہ اشرف جلالی بھی کہتا ہے یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی حجویری صاحب ہیں.
سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ جو انہوں نے کشف المحجوب میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم، اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے، یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا، وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا۔ جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں، ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے۔ پہلے کہنے سر بزرگاں تھے، کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے، اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے۔ تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے، وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے، اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا۔ ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا۔ لوزانو، اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا۔ نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج یہی سمجھ آتی ہے، اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں، یہ یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ۔ اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا۔ تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کو ایک حلقہ لگا ہوا تھا لوہے کا، اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نہ سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا، ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو، وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے۔ اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے، عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے۔ تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ مجھے گفٹ کر دیں، تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا۔ یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔